رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ نظام کس طرح جاری ہوا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور مسلمان دنیا کے مختلف گوشوں میں پھیلنے شروع ہوئے تو اس وقت غیر قومیں بھی اسلام میں شامل ہو گئیں۔ عرب لوگ تو ایک جتھا اور ایک قوم کی شکل میں تھے اور وہ آپس میں مساوات بھی قائم رکھتے تھے۔ جب اسلام مختلف گوشوں میں پہنچا اور مختلف قومیں اسلام میں داخل ہونی شروع ہوئیں تو ان کے لیے روٹی کا انتظام بڑا مشکل ہو گیا۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام لوگوں کی مردم شماری کرائی اور راشننگ سسٹم قائم کر دیا جو بنو امیہ کے عہد تک جاری رہا۔ یورپین مورخ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ سب سے پہلی مردم شماری حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کروائی تھی، اور وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ سب سے پہلی مردم شماری رعایا سے دولت چھیننے کے لیے نہیں بلکہ ان کی غذا کا انتظام کرنے کے لیے جاری کی تھی۔ اور حکومتیں تو اس لیے مردم شماری کراتی ہیں کہ لوگ قربانی کے بکرے بنیں اور فوجی خدمات بجا لائیں، مگر حضرت عمر نے اس لیے مردم شماری نہیں کرائی کہ لوگ قربانی کے بکرے بنیں، بلکہ اس لیے کرائی کہ ان کے پیٹ میں روٹی ڈالی جائے، یہ دیکھا جائے کہ کتنے لوگ ہیں اور خوراک کا کتنا انتظام کرنا ہے۔ چنانچہ مردم شماری کے بعد تمام لوگوں کو ایک مقررہ نظام کے ماتحت غذا ملتی، اور جو باقی ضروریات رہ جاتی ان کے لیے انہیں ماہوار کچھ رقم دے دی جاتی، اور اس بارے میں اتنی احتیاط سے کام لیا جاتا تھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب شام فتح ہوا اور وہاں سے زیتون کا تیل آیا بے شمار، تو آپ نے ایک دفعہ لوگوں سے کہا، ہر ایک کو زیتون کا تیل ملنے لگ گیا، تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ زیتون کے استعمال سے میرا پیٹ پھول جاتا ہے۔ یعنی حضرت عمر نے کو خود بھی ملتا تھا، اس میں سے تیل لیتے تھے، تو آپ نے کہا کہ زیتون کا استعمال جب میں کروں زیادہ تو میرا پیٹ پھول جاتا ہے، تم مجھے اجازت دو کہ میں بیت المال سے اتنی ہی قیمت کا گھی لے لیا کروں، جتنی قیمت کا زیتون ہے اتنی قیمت کا گھی لے لیا کروں، اور زیتون کیونکہ میری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ غرض یہ پہلا قدم تھا جو اسلام میں لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اٹھایا گیا، اور ظاہر ہے کہ اگر یہ نظام قائم ہو جائے تو اس کے بعد کسی اور نظام کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ سارے ملک کی ضروریات کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا پہننا، ان کی تعلیم، ان کی بیماریوں کا علاج اور ان کی رہائش کے لیے مکانات کی تعمیر، یہ سب کا سب اسلامی حکومت کے ذمہ ہوگا۔ اور اگر یہ ضروریات پوری ہوتی رہیں تو کسی بیمہ وغیرہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ بیمے اس لیے لوگ کرواتے ہیں نا کہ بعد میں ہم نے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ جائیں یا اپنی ضروریات جب کمائی نہیں کر سکتے ضروریات پوری کر سکیں بڑھاپے میں، تو اگر حکومت یہ ذمہ داری لے لے تو پھر کسی بیمے کی ضرورت نہیں رہتی۔ پھر مسلمان دیکھتے ہیں کہ مگر بعد میں آنے والوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ بادشاہ کی مرضی پر منحصر ہے، وہ چاہے تو کچھ دے اور چاہے تو نہ دے، اور چونکہ ابھی اسلامی تعلیم پوری طور پر راسخ نہیں ہوئی تھی، وہ لوگ پھر کیسر و کسرا کے طریق کی طرف مائل ہو گئے، جس طرح دوسرے بادشاہ کرتے تھے وہی طریق پھر رائج ہو گیا۔ اسلامی حکومت کے ہر شخص کے لیے روٹی کپڑے کے انتظام کرنے کے بارے میں مسلم مزید فرماتے ہیں کہ اسلامی حکومت میں جب وہ اموال کی مالک ہوئی تو اس نے ہر ایک شخص کی روٹی کپڑے کا انتظام کیا۔ چنانچہ وہی بیان ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب نظام مکمل ہوا تو اس وقت اسلامی تعلیم کے ماتحت ہر فرد بشر کے لیے روٹی اور کپڑا مہیا کرنا حکومت کا ذمہ تھا، اور وہ اپنے اس فرض کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کیا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس غرض کے لیے مردم شماری کا طریق جاری کیا اور رجسٹرات کھولے جن میں تمام لوگوں کے ناموں کا اندراج ہوا کرتا تھا۔ یورپین مصنفین بھی تسلیم کرتے ہیں، جیسے کہ پہلے ذکر بھی آ چکا ہے، کہ مردم شماری حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کی، پہلی مردم شماری حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کی، اور انہوں نے ہی رجسٹرات کا طریق جاری کیا۔
اس مردم شماری کی وجہ یہی تھی کہ ہر شخص کو روٹی کپڑا دیا جائے، اور حکومت کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس بات کا علم رکھے کہ کتنے لوگ اس ملک میں پائے جاتے ہیں۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ سوویت رشیا نے غربا کے کھانے اور ان کے کپڑے کا انتظام کیا ہے، حالانکہ سب سے پہلے اس قسم کا اقتصادی نظام اسلام نے جاری کیا ہے، اور عملی رنگ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہر گاؤں، ہر قصبے اور ہر شہر کے لوگوں کے نام رجسٹر میں درج کیے جاتے تھے۔ ہر شخص کی بیوی، اس کے بچوں کے نام اور ان کی تعداد درج کی جاتی تھی، اور پھر ہر شخص کے لیے غذا کی بھی ایک حد مقرر کر دی گئی تھی، تاکہ تھوڑا کھانے والے بھی گزارا کر سکیں اور زیادہ کھانے والے بھی اپنی خواہش کے مطابق کھا سکیں۔